شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقام رضا۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اپنے مالک کے قرب و وصال اور خوشنودی کی منازل کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے کئی مراحل ہیں۔ صوفیاء کرام نے 3 مراحل ترتیب سے اس طرح بیان کیے ہیں کہ پہلا مرحلہ صبر، دوسرا مرحلہ توکل اور تیسرا مرحلہ رضا۔ مرحلہ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک زاہدوں کا صبر اور ایک عاشقوں کا صبر۔ زاہدوں کا صبر جو ہے اس کے بھی 3 مراتب یا درجات ہیں، ایک الصبر الی اللہ، دوسرا صبر علی اللہ اور تیسرا صبر مع اللہ۔ یہ تقسیم حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، جو غوث اعظم کے مشائخ میں سے ہیں۔ صبر کا جو پہلا درجہ صبر للہ، یہ جو ہے یہ زاہد، عبادت گزار اور پرہیزگار لوگوں کے صبر کا پہلا درجہ ہے۔ الصبر للہ یعنی اللہ کے لیے صبر کرنا۔ اللہ نے ہمیں بعض کام کرنے کا حکم فرمایا ہے، انہیں امر کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں بعض کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ شریعت نے فرض، واجب، سنت، مستحب اور مباح چیزوں کو حلال کیا ہے اور ان پر ثابت قدمی اختیار کرنے کو کہا ہے۔ جن چیزوں کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اور ان سے ثابت قدمی سے بچتے رہنے کی تلقین کی ہے۔ حلال راہ پر چلنے اور حرام سے بچتے ہوئے انسان کو کبھی پریشانی بھی ہوتی ہے، وہ کبھی حلال راہ پر چلتے ہوئے آرام و راحت اور ذاتی فائدے کو چھوڑتا ہے اور کبھی حرام سے بچتے ہوئے اپنے مفاد کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو حلال پر چلنے اور حرام سے بچنے اور حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے اور امر و نہی پر عمل کرنے میں انسان کو جو پریشانی اور تکلیف پہنچے، اس تکلیف کو ہنس کر برداشت کرنا الصبر للہ کہلاتا ہے۔ مثلا شریعت نے رزق حلال کھانے اور رزق حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ رزق حلال کی تلاش میں رزق حرام سے بچتے ہوئے اگر انسان پر تنگی یا فاقہ آ جائے تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہی الصبر للہ یعنی اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ اب یہاں لمحہ فکریہ ہے کہ الصبر للہ کی اس وضاحت کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس صبر پر کس حد تک عبور حاصل کر سکتے ہیں، جو صبر زاہدوں کا ہے، کیونکہ ہم حلال کو پسند کرتے ہیں مگر صرف اس وقت تک جب تک حلال کی راہ میں ہمیں تکلیف نہ آئے۔ ہم اپنی دینداری اور پرہیزگاری کا جھنڈا تو اٹھائے پھرتے ہیں مگر صرف اس حد تک جب تک حلال میں اور ہمارے مفاد میں ٹکراؤ نہ آئے۔ جہاں ہمارے مفاد اور دین میں ٹکراؤ آ جاتا ہے وہیں ہماری ساری دینداری اور پرہیزگاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور ہم اپنے مفاد کو سینے سے لگا کر نظریں پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہی وقت آزمائش اور قربانی کا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون دین کی راہ پر ہے اور کون اپنے مفاد پر نظر رکھتا ہے۔ صبر کا دوسرا درجہ الصبر علی اللہ، زاہدوں کے صبر کا دوسرا درجہ ہے الصبر علی اللہ، کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ مقدر میں ہو اسی پر خوش رہنا، بیماری ہو یا راحت، کھانے کو ملے یا فاقے آئیں، خوشی ملے یا رنج، اولاد ملے یا نہ ملے یا چھن جائے، دنیا دوست ہو یا دشمن رہے، عزت ملے یا نہ ملے، الغرض جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ملے اس پر خوش ہونا اور صبر کرنا، تکلیف میں شکوہ نہ کرنا اور خوشی اور مسرت میں تکبر سے کام نہ لینا، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا الصبر علی اللہ ہے۔ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہم تو اس بازار کے سوداگر ہی نہیں ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہمیں کھانے کو ملتا رہے، خوشی، صحت، مال، دولت، عزت، آسائشیں، راحت، سکون، اگر جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا رہے تو ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو بہت کم ہوتا ہے کیونکہ نعمتوں کی فراوانی سے ہم کبھی کبھی تکبر میں بھی آ جاتے ہیں۔ شکر میں رہنا تو کیا ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت چھین جائے تو ہم شکوہ شکایت میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا رب تو اس وقت تک ہمیں اچھا لگتا ہے اور اچھا ہوتا ہے ہماری نظر میں جب تک وہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق عطا کرتا ہے۔ ہم اللہ پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اسے اپنی منشا کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔
اس کے حوالے سے ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ تجارت کرتے تھے. ایک دن انہیں خبر ملی کہ جہاز بما مال تجارت ڈوب گیا ہے. یہ خبر سن کر انہوں نے چند لمحے سوچ کر کہا الحمدللہ. پھر کچھ دن بعد خبر ملی کہ وہ خبر صحیح نہیں تھی، آپ کے جہاز کا سامان بک چکا ہے اور بہت نفع ہوا ہے. تو یہ خبر سن کے پھر انہوں نے کہا الحمدللہ. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ جب جہاز ڈوبنے اور نقصان کی خبر سنی تو بھی الحمدللہ کہا، اور جب مال بک گیا اور نفع ملنے کی خبر ملی تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جب جہاز ڈوب جانے کی خبر ملی تو میں نے فوراً اپنے دل کو دیکھا کہ مال کے چلے جانے پر دل رنجیدہ تو نہیں ہے. یہ دل جو اپنے رب کی یاد میں مست تھا، کہیں اس کی توجہ اس طرف سے ہٹ تو نہیں گئی؟ جب میں نے دیکھا تو دل اس کے لاکھوں کے نقصان کی خبر سن کر بھی نقصان سے بے پرواہ اپنے رب کی یاد میں مست ہے. تو دل کی اس حالت پر شکر ادا کیا. اس کے بعد جب جہاز کے محفوظ اور نفع ہو جانے کی خبر آئی تو پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ نفع کی خبر سن کر یہ خوش تو نہیں ہو گیا زیادہ. تو میں نے دیکھا کہ میرے دل کو نقصان کی طرح نفع سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اسے صرف اللہ کی یاد سے خوشی اور دلچسپی ہے. تو میں نے جب دل کی یہ استقامت دیکھی تو اس پر پھر اللہ کا شکر ادا کیا. اب ہے صبر ماللہ، تیسرا درجہ ہے یہ صبر کا. یہ زاہدوں کے صبر کا تیسرا درجہ الصبر ماللہ ہے. اگر معمول کی تکلیفیں اور راحتیں آئیں اور حالات ایک جیسے رہیں تو یہ زاہدوں کے صبر کا دوسرا درجہ یعنی الصبر علی اللہ ہے. لیکن اگر زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جہاں تکلیف، مصائب، رنج و غم، پریشانیاں اور دکھ ایک ہجوم کی صورت میں انسان پر حملہ آور ہوں تو انسان غیر معمولی مصائب و آلام کے تلے دب جاتا ہے اور مسلسل پریشانیوں کی زد میں اس طرح رہنے لگتا ہے گویا اللہ کی قضاء و تقدیر کی چھری اس پر چل رہی ہے، سر پر آرے چلائے جا رہے ہیں، سینہ گولیوں سے چھلنی ہو رہا ہے. تو عین انہی لمحات میں بھی اللہ کے لیے صابر رہنا الصبر مع اللہ کہلاتا ہے. زاہدوں کے صبر کا یہ آخری اور تیسرا درجہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی دشمن کا نیزہ آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا. نیزہ اتنا گہرا چلا گیا تھا کہ اس کا نکلنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا. آپ کو اذیت ہونے کا خیال کر کے نیزہ نہ نکالا گیا اور یہ طے ہوا کہ جب آپ اپنے اللہ کی حضور نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت نیزہ نکالا جائے. اس طرح جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے نماز شروع کی تو نیزہ نکال لیا گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تکلیف کا ذرا بھی احساس نہ ہوا. خون کا فوارہ جاری ہو گیا پر آپ بدستور نماز میں مشغول رہے اور تکلیف کے لمحات میں مطمئن اور خوش رہنا اور صبر کرنا الصبر مع اللہ ہے. اب ہے عاشقوں کا صبر الصبر عن اللہ. اللہ کے وصال سے محروم ہوتے ہوئے بھی ہجر و فراق کی گھڑیوں میں صبر کرنا عاشقوں کا صبر کہلاتا ہے. اسے الصبر عن اللہ کہتے ہیں. مرد مومن ہر وقت اپنے مولا کی ملاقات و وصال اور اس کے بے نقاب جلوے کا خواہش مند رہتا ہے، لیکن یہ جلوہ اسے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے اور سارے حجابات کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے. جب تک وصال اور قربت کی یہ گھڑیاں نہ آئیں اس وقت تک محرومیوں کی گھڑیوں میں صابر و شاکر رہنا اور اپنے احوال، عشق و محبت ملغوب نہ ہونا الصبر عن اللہ ہے. زاہدوں کا صبر یہ تھا کہ وہ امر و نہی کی پیروی کریں، تکلیف و مصیبت اور اذیت کے انتہائی لمحوں میں صابر و شاکر رہیں. لیکن عاشقوں کا صبر یہ ہے کہ محبوب حقیقی سے وصال اور اس سے محرومی اور ہجر و فراق کے لمحوں میں بھی صبر کریں. صبر کی یہ کیفیت زاہدوں کے صبر کی کیفیت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ عاشق ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں. ان کے لیے فرحت و سکون یا اذیت و مصیبت یکساں ہوتی ہے. اوامر و نہیں پر عمل ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بات کو یا کچھ وہ گوارا نہیں کر سکتے تو یہ محبوب کے وصال سے محرومی ہے. ہجر و فراق کی گھڑی عاشق پر بھاری ہوتی ہے. مشکل ترین صبر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور آپ سے پوچھا کہ کون سا صبر کرنے والوں پر سب سے مشکل اور گراں ہے. تو حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الصبر فی اللہ، اللہ کے سوا سب سے رک جانا. اس شخص نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا الصبر للہ. اس شخص نے کہا جی یہ بھی نہیں.
یہ سن کر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے پھر تم ہی بتاؤ وہ کون سا صبر ہے؟ اس شخص نے کہا وہ صبر ان اللہ ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جواب سن کر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی جان نکل جائے گی۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ اپنی کٹھن منزلوں کے اعتبار سے عاشقوں کے صبر کے مقابلے میں عبادت گزاروں کا صبر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ حضرت مولانا غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کسی عاشق درویش کی خدمت میں جاتا، ان کی صحبت میں بیٹھا رہتا اور اپنی کوئی مراد یا حاجت پیش نہ کرتا۔ ایک روز درویش پوچھنے لگا کہ تم روزانہ آتے ہو اور بیٹھ کر چلے جاتے ہو، ہر کوئی اپنی مراد یا حاجت کہتا ہے، تم کبھی کچھ کیوں نہیں کہتے؟ آخر تم کس لیے آتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں تو عشق کی چنگاری لینے آتا ہوں، میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ مجھے عشق کی آگ لگ جائے۔ یہ سن کر وہ درویش چپ ہو گئے۔ کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ اس شخص نے کہا میرا تو بس ایک ہی مطالبہ ہے۔ وہ بزرگ درویش چپ ہی رہے۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر پوچھا تو اس شخص نے اپنا وہی مطالبہ دہرایا کہ مجھے عشق کی چنگاری چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ کل جنگل میں فلاں جگہ جانا، ایک شخص پڑا ہوا نظر آئے گا، مجھے آ کر اس کا حال بتانا۔ اگلے دن وہ شخص جنگل کے اس مقام پر گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کا سر، بازو اور ٹانگیں دھڑ سے جدا پڑی ہوئی تڑپ رہی ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر وہ شخص واپس آیا، اس بزرگ کے پاس آیا اور لوگوں کے جانے کے بعد بزرگ سے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے اس شخص کا ہر عضو دھڑ سے جدا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ یہ سن کر درویش نے کہا کہ عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے، اگر یہ حال قبول ہے تو عشق کی چنگاری دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، اس سے محبوب اور طرح سے پیش آتا ہے، اور جب وہ عشق و محبت کا دعویٰ کریں تو محبوب کا وتیرہ بدل جاتا ہے اور وہ اور طرح سے آزماتا ہے۔ انہی عشق و محبت والوں کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم تم کو کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں سے، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ سورۃ بقرہ میں یہ آیا ہے۔ جو شخص عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں آزمائشوں کی بھٹی پر چڑھا دیا جاتا ہے اور خوف اور بھوک کے ساتھ جان و مال اور دوسری نعمتوں میں کمی کر کے بھی آزمایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ لوگ اپنے دعوے محبت میں کہاں تک سچے ہیں۔ اب صبر کرنے والوں کے لیے جزا کا بتایا ہے کہ اوامر و نہی پر عمل کرتے ہوئے تکلیف برداشت کرنا، ہر قسم کی خوشی اور غم پر صبر کرنا، بڑے بڑے مصائب کو برداشت کرنا، محبوب حقیقی سے وصال کی محرومی اور ہجر فراق کے لمحوں میں صبر کرنا، الغرض صبر کے تمام مراحل اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہیں۔ اسی لیے صابرین کی جزا بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کہتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، سورۃ بقرہ میں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں انہیں اللہ کا ساتھ یعنی میت نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، یہ بھی سورۃ بقرہ میں ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نچھاور کی جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں تکلیف برداشت کر کے صبر پر پورا اترتے ہیں، ہر قسم کی جان و مال کے خوف کی مشکل منزلوں سے گزرتے ہیں، جو زندگی کی ہر محبوب چیز لٹا دیتے ہیں مگر اللہ کی خوشنودی کے حصول کی منزل ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی، یہ لوگ اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان پر رحمتوں کا۔ مرحلہ صبر کے بعد مرحلہ توکل آتا ہے۔ جب انسان صبر کے مرحلے سے آگے بڑھتا ہے تو مقام توکل میں داخل ہو جاتا ہے۔ شیخ ابو علی الرودباری رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کے 3 مدارج بیان کی ہیں۔ پہلا درجہ عطا پر شکر اور منع یا رد پر صبر ہے۔ دوسرا درجہ منع اور عطا کا ایک ہو جانا ہے۔ تیسرا درجہ منع اور شکر کا محبوب ہو جانا ہے۔ اب پہلا درجہ یعنی عطا پر شکر اور منع یا رد پر صبر۔ صبر کی منزل طے کرنے کے بعد توکل کا جو درجہ شروع ہوتا ہے وہ عطا کیے جانے پر شکر کریں اور رد کیے جانے پر یا منع کیے جانے پر صبر کریں۔ یعنی جب بندے کو نعمت ملے تو بندہ شکر کرے، اور نعمت چھن جائے تو صبر کرے، یا نعمت نہ ملے تو صبر کرے۔ دوسرا درجہ منع اور عطا کا ایک ہو جانا، یعنی توکل کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ اس طرح ہو جائے یعنی کہ منع اور عطا اس کے نزدیک ایک ہی ہو جائیں۔ توکل کے اس درجے میں منع اور عطا دونوں باتیں بندے کے لیے برابر ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس طرح فرق ہے کہ پہلے درجے میں ملنے اور چھن جانے میں فرق تھا کہ بندہ ملنے پر تو اللہ کا شکر ادا کرے اور چھن جانے پر صبر کرتا ہے، مگر توکل کے اس دوسرے درجے میں بندہ دونوں صورتوں میں شکر کرتا ہے۔
کوئی نعمت ملے تو بھی شکر کرتا ہے اور نعمت نہ ملے یا چھن جائے تو بھی شکر ہی ادا کرتا ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ منع پر شکر کا محبوب ہو جانا ہے۔ توکل کا یہ تیسرا درجہ ہے کہ بندے کے لیے کسی نعمت کے چھن جانے پر شکر کرنا محبوب ہو جاتا ہے، یعنی جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ محبوب اس چیز کے چھن جانے پر راضی ہے، تو یہ تصور کر کے وہ جھوم جھوم اٹھتا ہے اور اس نعمت کے چھن جانے پر اسے وہ لذت اور لطف آتا ہے جو کسی نعمت کے عطا ہونے پر بھی نہیں آتا۔ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، ایک تو کبھی عطا کر کے اور کبھی چھین کے آزمائش کرتا ہے۔ دوسرے طریقے کے ذریعے اللہ اپنے خاص بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بڑی آزمائش کے لیے منتخب کی ہے، تو یہ سوچ کر اسے جو لطف، مزہ، کیف و سرور حاصل ہوتا ہے وہ اس خوشی اور مسرت سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے جو کسی نعمت کے عطا کرنے پر ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کو نعمت چھن جانے پر اللہ کا شکر کرنا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حکایت ہے کہ توکل کی یہ کیفیت کہ جہاں چھن جانے پر زیادہ لطف و سرور آتا ہے، اس سے متعلق یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ مجنوں کو خبر ملی کہ لیلا بیمار ہے اور طبیبوں نے اس کی صحتیابی کے لیے تازہ خون کی فراہمی کی شرط کو لازمی قرار دیا ہے، تو مجنوں وہاں پہنچا اور مکمل صحتیابی تک ہر روز وہ اپنا تازہ خون لیلا کو دیتا رہا۔ لیلا نے صحتیابی کے بعد بطور شکرانہ خیرات کرنے کا فیصلہ کیا، کھانا تیار کر کے اعلان کیا کہ شہر کے فقراء، مساکین اور درویش آ کے کھانا کھا لیں۔ مجنوں بھی آ گیا، اس نے جان پر کھیل کر لیلا کی صحتیابی میں حصہ لیا تھا۔ مجنوں بھی اپنا کاسہ لے کر لائن میں آ گیا۔ لیلا سب کو باری باری خیرات دیتی رہی، مگر جب مجنوں کی باری آئی تو اس نے خیرات کے لیے اپنا کاسہ آگے کیا اور لیلا نے ہاتھ مار کر اس کا کاسہ گرا دیا۔ کاسہ ٹوٹ گیا اور دوسروں کو خیرات دینے لگی۔ مجنوں اپنا کاسہ اٹھائے دیوانہ وار ناچنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو واقعی پاگل ہے، لیلا نے سب میں تیری بے عزتی کی اور تو ناچ رہا ہے۔ مجنوں نے کہا، ارے نادانو، پاگل میں نہیں تم ہو، لیلا کو میری ذات سے کچھ خاص تعلق ہے، تبھی تو اس نے میرا کاسہ توڑ دیا ہے، اور کسی کا کاسہ کیوں نہیں توڑا؟ یہ بات لیلا کی میری ذات سے کسی الگ نوعیت کے تعلق کا اظہار ہے۔ یہ تو عشق مجازی والوں کا حال ہے۔ ان سے بھی محبوب جب کچھ چھین لیتا ہے تو انہیں سرور آنے لگ جاتا ہے، تو ان لوگوں کی خوشی، کیف و مستی اور سرور کا کیا عالم ہوتا ہوگا جو عشق حقیقی کے مسافر ہیں۔ ان سے ان کا محبوب حقیقی کوئی نعمت چھین لے تو وہ محبوب حقیقی کی خصوصی توجہ کے تصور سے ہی جھوم اٹھتے ہیں۔ ان کی نظر چھینی ہوئی نعمت پر نہیں ہوتی بلکہ محبوب کی خوشی اور رضا پر ہوتی ہے۔ اسی لیے متوکلین کی جزا جو ہے اس حوالے سے ہے کہ انسان صبر کی منازل اور مدارج طے کرتا ہوا مرحلہ توکل میں داخل ہوتا ہے۔ صبر کے سبب سے بندے کو اللہ کی معیت یعنی ساتھ حاصل ہو چکا ہوتا ہے، خدائے بزرگ و برتر کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی اس پر پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے، لیکن توکل کے سبب سے اسے اللہ کی محبت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور قرآن میں اس حوالے سے ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ ال عمران میں یہ ہے۔ یہ متوکلین کے لیے بشارت ہے کہ اے توکل کرنے والو، صبر کی نعمتوں تو تم پہلے ہی اللہ کی بارگاہ سے پا چکے ہو، اب توکل کے سبب سے ہم تمہیں اپنے بارگاہ میں محبوب کر لیتے ہیں، یعنی کہ متوکلین اللہ کی محبت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ اب تیسرا مرحلہ صبر اور توکل کے بعد آتا ہے مرحلہ رضا۔ صبر کے منازل اور مدارج طے کرنے کے بعد انسان توکل کی منازل کو بھی عبور کر لیتا ہے، تو پھر مرحلہ رضا کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت سے اولیاء ایسے ہو گزرے ہیں جو مرحلہ صبر کی مشکل منزلوں میں ہی رک گئے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے صبر کی منزل تو عبور کر لی مگر وہ مرحلہ توکل میں جا کے رک گئے، اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو صبر کے بعد توکل کی منزلیں بھی عبور کر جائیں اور مرحلہ رضا میں داخل ہو۔ اب توکل کی طرح مرحلہ رضا کے بھی 3 درجے ہیں۔ یہ درجات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف غنیت الطالبین میں حضرت شیخ ذوالنون مصری کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ میں ان کے نام بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے میرے سے ان میں ادائیگی میں کچھ غلطی بھی ہو جائے، معافی چاہتی ہوں۔ پہلا ہے ترک الاختیار قبل القضاء، دوسرا ہے سرور القلب بمر القضاء، تیسرا ہے فقدان المرارت بعد القضاء۔ پہلا جو ہے ترک الاختیار قبل القضاء، رضا کا جو پہلا درجہ ہے، یہ مرحلہ رضا کا پہلا درجہ، یعنی جب قضاء کی چھری چلنے لگے اور بچنے کا اختیار بھی ہو
تو اختیار رکھتے ہوئے بھی خود کو قضا سے نہ بچایا جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کر سکے اور ذبح ہو جائے، اس مقام کو رضا نہیں کہتے۔ رضا تو یہ ہے کہ انسان خود کو بچانے کا اختیار رکھتا ہو، خود کو بچانے پر قادر ہو، لیکن پھر بھی قضا کی چھری کو گوارا کرے۔ یہ اس کا رضا کا پہلا درجہ ہے، یعنی ترک الاختیار قبل القضا۔ اب ہے رضا کا دوسرا درجہ، سرور القلب بمر القضا۔ مرحلہ رضا کا پہلا درجہ تو یہ تھا کہ چھری چلنے سے پہلے کے اختیار کے باوجود بندہ خود کو نہ بچائے، مگر جب قضا کی چھری چل رہی ہو، تقدیر اپنا فیصلہ سنا رہی ہو، بندے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں، تقدیر اسے تکلیف اور مصائب و آلام کے پہاڑوں تلے دبا رہی ہو، اور ہر قسم کی پریشانی اور اذیتیں بھی امڈی چلی آ رہی ہوں، مصیبتوں تکلیفوں کی انتہاؤں کے باوجود بندہ دل میں سرور و لذت پا رہا ہو، تو یہ مرحلہ رضا کا دوسرا درجہ ہے، سرور القلب بمر القضا۔ اب ہے رضا کا تیسرا درجہ، یعنی فقدان المرارت بعد القضا۔ یہ مرحلہ رضا کا تیسرا درجہ ہے کہ جب قضا کی چھری چل جائے اور سب کچھ لٹ جائے، انسان اپنے انجام کو پہنچ جائے اور کچھ بھی پاس نہ بچے، تو یہ کبھی بھول کر بھی زبان پر شکوہ نہ لائے، کبھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میرا انجام بظاہر کیسا ناگوار ہوا ہے، میرے ساتھ کیسے ظلم ہوا اور کیسی تکلیفیں اور مصیبتیں مجھے برداشت کرنی پڑی ہیں۔ تو یہ ہے فقدان المرارت بعد القضا، یعنی مرحلہ رضا کا تیسرا درجہ۔ اب مقام رضا ایک بہت کٹھن منزل ہے، ٹھیک ہے۔ مقام رضا تک رسائی اور استقامت اس پر ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے اولیاء کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کامل اولیاء میں سے تھے اور مقام رضا پر فائز تھے، ان کے بارے میں ہے کہ قلعہ گوالیار کے گورنر نے کہا کہ شام تک ریاست گوالیار کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ جب اپنے خاندان کے افراد اور مریدوں کو لے کر گوالیار سے نکلے تو ہندو لٹیرے تھے، انہوں نے یہ جان کر کہ اب ہمیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، پیچھے سے حملہ کیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیار رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے پر ان کے پیچھے ان کی 9 سال کی نواسی سوار تھی، جس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ڈاکو لوٹ مار کرتے ہوئے حضرت کے گھوڑے تک آ پہنچے اور ایک ڈاکو نے آپ کی نواسی کے کانوں سے بالیاں جب نوچیں تو معصوم بچی کے کان چر گئے۔ درد سے بچی کی چیخ نکل گئی تو حضرت شاہ محمد غوث گوالیار رحمۃ اللہ علیہ نے مقام رضا پر مزید ٹھہرے رہنا اپنا مشکل ہو گیا ان کے لیے، اور آپ نے بے اختیار اپنی چھڑی کو ہوا میں لہرایا تو تمام ڈاکوؤں کے سر قلم ہو کے زمین پر آ گرے۔ اگر وہ چاہتے تو ڈاکوؤں کے سر قلم کرنے کی کرامت پہلے بھی دکھا سکتے تھے، اگر چاہتے تو ڈاکوؤں کو پہلے ہی ختم کر سکتے تھے، مگر وہ رضا پر ثابت قدم رہے۔ مگر جب انہوں نے اپنی معصوم نواسی کی چیخیں سنی اور اسے خون سے لت پت دیکھا تو مقام رضا پر ان کے قدم ڈگمگا گئے اور انہوں نے اپنی چھڑی لہرا کر ڈاکوؤں کے سر قلم کر دیے۔ اسی طرح جامع کرامت اولیاء میں ایک قصہ بیان ہوتا ہے کہ شیخ احمد شربینی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو کہ مقام رضا پر فائز تھے۔ ان کا ایک چھوٹا اکلوتا بچہ تھا۔ جب وہ معصوم اکلوتا بچہ فوت ہونے لگا تو آپ کی بیوی آپ کی خدمت میں آ کر رونے لگی اور عرض کرنے لگی کہ آپ کی تو اللہ سے لو لگی رہتی ہے، میرا اکلوتا بیٹا میری محبت کا مرکز و محور ہے، اگر میری گود سے خالی ہوگی تو میرا جینا محال ہو جائے گا، اس لیے آپ میرے بیٹے کے لیے اپنے اللہ سے خصوصی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا میں اپنے مولا کی رضا پر راضی ہوں، اگر میرا مولا میرے بیٹے کی جان لے کر خوش ہے تو میں بھی اس پر خوش ہوں۔ آپ کی بیوی روتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، مگر آپ کا دل اللہ کی رضا پر جمع رہا۔ اسی دوران ملک الموت بچے کی روح قبض کرنے کے لیے آ گیا۔ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت نے ہاتھ آگے بڑھایا اور بچے پر حالت نزا طاری ہوئی تو بچے کی یہ حالت شفقت پدری سے نہ دیکھی گئی۔ آپ کے قدم مقام رضا سے لڑکھڑا گئے۔ اس وقت نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھا، تصرف کا عالم یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف التجا کے انداز میں دیکھنے کی دیر تھی کہ لوح محفوظ بدل گئی۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت اپنے رب کی طرف لوٹ جا، بچے کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقام رضا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ایک ولی کا روحانی تصرف یہ ہے کہ اگر وہ چھری لہرائے یا نگاہ اٹھائے تو زندگی اور موت کو زندگی میں بدل دے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اگر لاکھوں کروڑوں ولی ایسے جمع ہو جائیں تو ان کی گرد کو بھی نہ پا سکیں۔ امام علی مقام اگر نگاہ اٹھاتے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ آپ اگر چاہتے تو قافلہ حسین بچ جاتا، یزیدی لشکر تباہ و برباد ہو جاتا، کوفہ اور بصرہ میں آپ کا اقتدار ہوتا، مگر یہ سب مقام رضا کے خلاف تھا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے قدم مقام رضا کی مشکل منزلوں میں ڈگمگائے، مگر نواسے رسول جگر گوش بطول کے قدم مقام رضا کی منزلوں میں نہیں ڈگمگائے۔ مقام کربلا میں سخت گرمی اور تپتے ریگزار پر شہادت کی کٹھن منزلوں پر آپ کی کامیاب اور کامران دکھائی دینا آج تک مثال ہے۔ آپ مرحلہ رضا کے تینوں مدارج پر کامیاب ہیں۔ مرحلہ رضا کا پہلا درجہ یہ تھا کہ علم ہو پھر بھی قضا کو قبول کیا جائے اور اختیار رکھتے ہوئے خود کو نہ بچایا جائے، کیونکہ بہت سی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے، اور امام حسین کو بے خبری کی حالت میں بھی شہید نہیں کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن سے جانتے تھے کہ میری شہادت میدان کربلا میں لکھی جا چکی ہے، اور وہ تو وقت شہادت، مقام شہادت اور احوال شہادت تک سے باخبر تھے۔ اگر وہ چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی قضا سے چھٹکارا پا لیتے، اگر چاہتے تو اللہ سے التجا کر کے اس قضا سے فرار کا راستہ بھی اختیار کر لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ عاشقوں میں سے تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی برس تو محبوب کے وصال کے انتظار میں بیت گئے تھے۔ آپ نے اپنے بچپن سے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ کربلا کے میدان میں رب ذوالجلال کا بے نقاب نظارہ کرایا جائے گا۔ کتنا بڑا صبر تھا کہ آپ نے 50 برس کی زندگی ہجر و فراق کی مشکل منازل میں گزار دی۔ آپ مقام رضا کے پہلے مرحلے میں یوں پورے اترے کہ سب کچھ جانتے ہوئے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی اتباع کا پیغام ملا لیکن آپ نے قبول نہ کیا، اور آپ کے قدم آہستہ آہستہ میدان کربلا کی طرف بڑھتے چلے گئے، جہاں جام شہادت آپ کا منتظر تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کے جام شہادت نوش کیا اور عزم و استقلال کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ مرحلہ رضا کا دوسرا درجہ کہ جب تقدیر کی چھریاں چل رہی ہوں تو بندے کو کڑواہٹ کا احساس نہ ہو بلکہ وہ لذت اور میٹھا پن محسوس کرے۔ مقام رضا کے اس درجے پر امام علی مقام یوں پورے اترتے نظر آتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زبان پر شکوہ سنائی نہیں دیا۔ آپ نے دشمنوں سے درخواست اور التجا نہیں کی، چیخ و پکار یا آہ و فغاں کی صدا بلند نہیں ہوئی، خیموں سے ماتم کی آوازیں نہیں آئیں۔ خاندان نبوت کا ہر فرد صبر کا دودھ، توکل کا پانی اور رضا کی خوراک کھا کر جوان ہوا تھا، بھلا وہ کیسے ماتم کر سکتے تھے؟ وہ تو سب خوشی خوشی ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے خود کو حق کی راہ پر شہادت کے لیے پیش کر رہے تھے، اور اس طرح خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک فرد گردنیں کٹواتا رہا، جام شہادت نوش ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جس کا قدسیان فلک انتظار کر رہے تھے۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کی قربانی دیتے دیتے اور سینکڑوں یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بالآخر تیروں اور نیزوں سے جسم چھلنی کروا کر گھوڑے سے نیچے آ گرے۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اور اسی گھڑی کے امام علی مقام منتظر تھے۔ تلوار زمین پر رکھ کے گرم ریت پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ ادھر قاتل کی تلوار گردن حسینی پر لگی، سر مبارک تن اقدس سے جدا ہو گیا، اور ملک الموت نے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی: اے نفس وہ جس نے اطمینان حاصل کر لیا، تو اپنے رب کی طرف واپس چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ سورۃ فجر کی آیات ہیں۔ اے حسین، تم اپنے امتحان رضا میں کامیاب ہو گئے اور تم ہم پر راضی تھے، ہم تمہاری گردن کٹتے دیکھ کر تم سے راضی ہو گئے۔ اب تو رضا بالقضا کا تاج پہن کر بسط ناز میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ قرآن میں ہے سورۃ فجر میں: پھر تم میرے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ اس طرح حضرت امام حسین رضا کے تیسرے درجے میں بھی کامیاب و کامران رہے۔ تیسرا درجہ یہ تھا کہ سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی زبان پر شکوہ نہ آئے، اور امام علی مقام تو سب کچھ چھینے جانے کے بعد خوش و خرم اللہ کی بارگاہ اور اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ چکے تھے۔ اب ان کے لیے تو زبان پر شکوہ لانا یا پریشانی